السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ڈسٹرکٹ باولنگا تحصیل چشتیہ، یہاں چشتیہ کے یہ ہمارے خلیفہ محمد امجد صاحب صحافت میں بھی صحافی ہیں، یہاں کے مقامی بڑے عہدے کے فائز ہیں۔ تو یہ چونکہ اس کو خاندان چشت کا ہیڈ کوارٹر مرکز کہا جاتا ہے، اور میرے عادت یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی شہر میں اور اسپیشلی جب ہم چشتیہ میں قدم رکھتے ہیں تو بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے قبرستان کی جو دعا بخشش اور مغفرت، اور پھر بابا محمد مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ سارے بچوں کے ساتھ، خلیفہ امجد کے ساتھ اور بھی ساروں کے ساتھ سالوں سے حاضری دیتے ہیں، پھر آگے پروگرام ہو جاتا ہے۔ یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے، یہی لوگ منعقد کرتے ہیں، اور وہ تو رات ہو کے کل ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ ایصال ثواب کے لیے جس طرح ہمارا سنت الجماعت و تعلیمات صوفیہ سے ہمارے قلوب راستہ ہے، وہی تبارک الذی، سورہ زلزال، سورہ تکاثر، سورۃ اخلاص، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، درود شریف، استغفار، یہ ہم پڑھتے ہیں، یا اور بھی قرآن مجید، فرقان حمید کی سورہ یاسین، سورہ ملک، کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت کوئی پڑھے تو ایصال ثواب بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ مکروہ تنزیہ ہے اور نہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ لوگ تصوف کو نہیں مانتے، بہت چیزوں سے انکار کرتے ہیں، ایصال ثواب سے بھی انکار کرتے ہیں، اور ہم وسیلے کے قائل ہیں، اعمال صالحہ کی بھی اور ذوات صالحہ کی۔ انشاءاللہ اندر اب جاؤں گا، میں نے مناسب نہیں سمجھا اندر اس موضوع پہ مزید بات ہو جائے، تو دعائے مغفرت بھی ہوگی، بخشش بھی ہوگی، دعائے وسیلہ بھی ہوگی، اپنے لیے بھی دعا کریں گے، حاضرین کے لیے بھی کریں گے، اور غائبین تمام شہباغ سے وابستگان، مریدین، متقین کو صحباب تماموں کو دعاؤں میں شریک رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ لوگ بھی جس طرح میں نے تعلیمات دی، یہ ارشاد سمجھ، مرشد سمجھ، اس ہدایات پہ عمل کریں، اور اس طریقے سے بزرگان دین کے پاس جائیں، اس طریقے سے قبرستانوں میں جائیں، اور اسی طریقے سے ایصال ثواب کریں، چاہے گھروں میں کریں، چاہے آپ کسی ولی کے قبرستان میں جائیں، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہاں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، نزول رحمت، تو وہاں دعاؤں کی قبولیت کا ذرا چانسز زیادہ ہوتی ہے، دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ تو جہاں بھی کسی شہر میں آپ کے ساتھ بزرگان دین ہیں، اس طریقے سے جائیں، بجائے کنڈیاں کھڑکانے کا، نعرے لگانے کا، یا جھکنے کا، یا قبروں کو بوسہ دینے کا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر یہ شرک میں آئے گا اور یہ بدعت میں آئے گا۔ شریعت نے جو حدود متعین کی ہے قبرستان کے لیے، وہ میں نے بیان کی، اس پہ آپ عمل کیجئے گا، اور تعلیمات صوفیہ سے اپنے قلوب کو راستہ کرے، منور کرے، روشن کرے، اور مخلوق خدا کی بھی اسی طرح تعلیم و تربیت کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔